السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سیدہ نوسہ صراط المستقیم سے۔ آئیے آج غالب نام ہے غالب، اور کیسی دھلائی ہو رہی ہے آج دیکھیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مومنہ عورت غالب بدتمیز گینڈا پانی کا، آپ اس کی شکل تو دیکھ نہیں پائیں گے کیونکہ چہرے پہ نقاب لگاتا ہے وہ، کیونکہ منہ چھپاتا ہے۔ ہاں، بے عزت اتنا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو، دین و اسلام کو۔ یہ مرتد دین ہے تو اس کا کام چاہیے تھا کہ تیرے کو پسند، تیرے کو ہضم نہیں ہوا نا، کتوں کو کھیر ہضم نہیں ہوتی ہے، تو مثال سنیں گے آپ۔ جی ہاں، اتنا پیارا ہمارا دین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنا پیارا ہمارا اللہ رب العالمین، اور اتنے پیارے ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہضم ہی نہیں ہوا اس کو، تو لات مار کے اللہ تعالیٰ نے اس کو دین و اسلام سے نکال چکا ہے اس کی حرکتوں کی وجہ سے۔ اب آج دیکھیں گے آپ دھلائی غالب کی، زبردست طریقے سے منہ کے بل گر رہا ہے وہ۔ ایک ایک چیز میں آپ کو اوتھینٹک ابھی بتانے والی ہوں، اس کی ایک ایک بات رد کرتے ہوئے۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے ایمان کا درجہ۔ ان کمینوں کو، کتوں کو رد کرے، کیوں؟ یہ عزت کی بات کرتا ہے نا۔ تو آپ میری بات سنیے، عزت کب دیں گے آپ بتائیے؟ ہاں، گیو ریسپیکٹ ٹیک ریسپیکٹ۔ آپ اگر میرے نبی رسول اللہ علیہ وسلم کو، میرے اللہ کے دین کو، سبحان اللہ، اگر آپ عزت اگر نہیں بھی کریں گے، برا نہیں، عزت نہیں کریں گے، برا بھی نہیں بولیں گے، جیسا کہ ہمارے اللہ نے فرماتا ہے کہ دوسروں کے بھگوانوں کو برا مت کہو، تو ذلیل کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہاں، اور بدتمیزی کرتا ہے، اس کے بعد بھی تو چاہتا ہے کہ تجھے عزت سے پیش آئے، اپنا چہرہ چھپا کر رکھتا ہے۔ اگر تجھے ہے نا غیرت تو نہیں ہے، ہجڑے سے بدتر ہے تو، کیونکہ یہ بتاتا ہے، اس کو للکارتا ہے، اور اس سے جو بات کر رہا ہے وہ بھی کوشش کرتا ہے، لیکن کھوکھلا ہے انسان۔ ہاں، دلائل دے کے بات کرے تو جب مزہ آتا ہے۔ تو اب دیکھیے، آپ سن رہے ہو، دیکھ رہے ہو غالب کی دھلائی، دیکھیے۔ آپ طریقے سے بات کرنا نہیں چاہ رہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ صحیح طرح اس طرح بات کروں جس طرح جو ہے نا پھر آپ کو پتہ لگے، تو ڈسکشن کریں۔ دوسری بات ہے کہ آپ کو آپ یہ کہہ رہے ہیں ہاں جی میں، آپ تو مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ بھائی میں کسی مسلمان کا دشمن نہیں، آپ لوگ اپنے دشمن خود ہیں، اور آپ کا سب سے بڑا دشمن اسلام ہے اور آپ کے رسول اللہ، ٹھیک ہے؟ میں اگر یہ کہتا ہوں کہ روزہ غلط ہے تو میں صرف مسلمان کو تو نہیں کہتا نا بھائی، میں تو سب روزے کو غلط کہہ رہا ہوں۔ میں تو کرسچن کا روزہ آپ سے زیادہ غلط ہے، کیونکہ وہ 24 گھنٹے کا رکھتے ہیں۔ ہندو کی جو کروا چوتھ کا ورت ہے وہ ہے، تو اس کو بھی کہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مگر ظاہری بات ہے کہ جب ان کو کہتا ہوں تو آپ اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیتے ہیں، کیونکہ آپ اتنا پرسنل ہو کے میری باتوں کو سنتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ صرف اسلام پہ ہی بات ہوگی۔ یہ آپ کا پرابلم ہے، یہ میرا۔ سنیے، تو ایک ایسا پانی کا گینڈا ہے، تو جانور ہے، انسان نہیں ہے۔ تو کپڑے جو لباس ہے نا وہ انسان کے پہن کے بیٹھا ہے وہاں پر، لیکن تو دھوکہ دے رہا ہے، تو جانور ہے تو، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو تجھے کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اب تو بتا رہا ہے دوسرے مذہب کے بھی جو روزہ رکھتے ہیں وہ بھی غلط ہے، کرسچن جو رکھتے ہیں وہ بھی غلط ہے، ہندوز جو رکھتے ہیں وہ بھی غلط ہے، مطلب تو پوری دنیا میں تو صحیح ہے۔ ہاں گدھے، تو صحیح کیسا ہو سکتا؟ ہاں، منہ کے بل گر رہا ہے، دھکے مار کے تجھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے، کیونکہ تو ایسا ناسور کا کیڑا تھا، گندگی کا گٹر کا کیڑا تھا دین و اسلام میں، تجھے دھکے مار کے نکالا گیا، برداشت نہیں ہو رہا تھا تجھے، اسی لیے تو چینل کھول کر تیری کھنس نکال رہا ہے۔ اوکے، اب سنیے آپ روزے کی فضیلت، وہ سنیں گے، پھر روزے کے بینیفٹس کتنے ہیں، سائنٹیفکلی کتنا پروف ہو چکا ہے کہ آپ کی باڈی کے لیے روزہ کتنا اہمیت رکھتا ہے، زبردست ہے ہیلتھ کے لیے۔ آپ دیکھیے، اور اس کو منہ کے بل گرے گا یہ انشاءاللہ، دیکھیے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس پر قرآن نازل کیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس پر قرآن نازل کیا گیا۔ ھدی للناس مبینات من الھدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت اور ہدایت کی بھی روشن بینات باتیں، والفرقان اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی چیز۔
فمن شہد منکم الشہر، تو جو کوئی بھی پائے اس مہینے کو، یا جو شخص بھی مقیم ہو اس مہینے میں، مسافر نہ ہو، فلیصم، اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے۔ اب وہ وجوب علی التخییر ختم ہو گیا، اب وجوب علی التعیین، اب یہ لازم ہے، یہ رکھنا ہے۔ ایک رعایت باقی رکھی، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہے یا یہ کہ سفر پر ہے وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دن۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ یہ لوگ اپنے اوپر سختیاں جھیلتے ہیں، شدید جو ہے سفر کے اندر بھی روزہ رکھے، حالانکہ یہاں اجازت دی۔ یہ بلکہ حضور نے ایک مرتبہ ایک سفر میں کافی سرزنش کی، کچھ ایک جہاد اور قتال پہ نکلے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے اس سفر میں بھی روزہ رکھ لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سفر کے بعد جہاں منزل میں اب جا کر خیمے لگانے تھے وہ نڈھال ہو کر گر گئے۔ جن لوگوں کا روزہ نہیں تھا انہوں نے پھر وہ خیمے لگائے، منزل کا کام کیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ لیس من البر الصیام فی السفر، روزے رمضان اس میں سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں، لیکن ہمارا تصور اور ہے۔ 105 بخار چڑھا ہوا ہے، روزہ نہیں چھوڑوں گا میں، روزہ تو میں نے رکھا ہوا ہے، یا روزہ تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ حالانکہ جہاں رعایت اللہ کی ہے اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھانا ایک طرح کا کفران نعمت ہے۔ My beloved children, I'm so excited to be talking to you today about the fast. Now, how can you fast when you're so young? If you're 4 years old, 3 years old, 5 years old, how are you going to manage the fast? You won't be able to manage it, and Allah knows that. So Allah says it's not compulsory on you until you become an adult. When you're grown up, then you're going to have to fast. In the meantime, all you have to do is just get yourself used to it slowly but surely. So what should you do? Let me give you a few tips, okay? کس عمر میں بچہ کسی شخص پر روزہ فرض ہو جاتا ہے؟ روزہ بالغ ہونے پر فرض ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں، لیکن بچوں کو تربیت کے لیے روزہ رکھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، جیسے صحابہ عاشورے کا حکم سن کر اپنے بچوں کو روزے کے لیے تربیت دیا کرتے تھے۔ لیکن مار پیٹ کے روزے رکھانا، بعض اوقات ماں باپ جو ہے بچوں کو مار پیٹ کے روزہ رکھوا لیتے ہیں یا ترغیب دے کے روزہ رکھاتے ہیں، خود روزے نہیں رکھتے ہیں، یہ بھی بہت بری بات ہے۔ تو بچے پر روزہ فرض نہیں ہے اور اس کی کوئی عمر طے نہیں ہے۔ کسی بچے کو احتلام ہو جائے، نائٹ فال ہو جائے، وہ بالغ ہو گیا، عام طور سے 14 13 15 سال کی عمر میں ہوتا ہے۔ مطلب ہے یہ تو ابھی آپ نے بات کی نہیں، آپ پھر وہی لد کر دیے چاچا، ٹھیک ہے ماما، بلکہ میں کہوں گا ماما لد کر دیے تو نے، پھر کیونکہ مسئلہ یہ ہے نا، پچھلی بار بھی اس طرح ذلیل ہو کے گئے تھے آپ، اور پھر بعد میں لوگ ہمیں کہتے ہیں یار ذلیل ہی ہو تم، تمہارا رسول بھی ذلیل ہی ہے، اور کیا ابھی کہہ رہے ہو، مان رہے ہو کہ یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے کہ بچوں سے زبردستی روزے رکھواتے ہیں، تو کھڑا کس نے کیا تھا یہ مسئلہ؟ میں نے کیا تھا یا تمہارے پھوپھے نے کیا تھا مسئلہ یہ کھڑا؟ وہ تمہارا ماما جو محمد ہے وہ یہ مسئلہ چھوڑ گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے مار کے روزے رکھواؤ، ٹھیک ہے؟ بچہ ذرا 12 13 سال کا ہوتا ہے، اسے ٹھڈے مار کے روزے رکھواتے ہیں، صبح ماں ٹھڈا مار کے جگاتی ہے شہری میں، اٹھ بھائی، ہاں پانی نہیں دیتی مائیں۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ میں نے سکھایا ہے؟ مطلب بات کر رہا ہے یہ بندہ اس طرح جیسے کہ یہ میرے پہ کوئی احسان کر رہا ہے، تو میری پھوپھی کا پتر ہے، ویسا جاہل آدمی ہے۔ اور بھائی تمہارا یہ محمد جہالت پھیلا گیا ہے، ٹھیک ہے، مان بھی رہے ہو کہ جہالت ہے کہ بچوں سے زبردستی روزے رکھواتے ہیں، اور شرم نہیں آنی اس بندے کو کہ ہاں بھائی طریقے سے بات کر، بار بار بکواس کری جا رہا بیچ میں۔ مطلب اس بندے کو تمیز ہی نہیں ہے۔ پچھلی بار بھی آیا یہ ذلیل ہو کے گیا اینڈ پہ، کیونکہ اس کی اوقات ہی یہی ہے، یہ تمیز سے بات ہی نہیں کر سکتا۔ اس سے پیار سے بات کر رہا ہوں تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور بھائی یہ جو تمہارا جاہل محمد تھا نا، جاہل اعظم، ٹھیک ہے، ابو جہل وہ تھا اصل میں، یہ مکے والا عمرو بن شام ابو جہل نہیں تھا، تمہارا محمد جاہل تھا اصل، جو کہ یہ اس طرح کی جہالت بھری چیزیں لکھوا کے دے کے گیا ہوا ہے تم، جس کی وجہ سے تم لوگوں کو اب آگ لگی ہوئی ہے تشریف میں کہ بھائی کیوں اس ارے ایک منٹ رک، ارے رک بتاتے، ایک منٹ رک جا تو کیا دیکھیے آپ دیکھ رہے ہو نا، اور جتنے بھی لوگ، اور یہ بولتا ہے کہ تم میرا کچھ نہیں اکھاڑ سکتے، میں انڈیا میں تھوڑی نہ ہوں، میں تو پاکستان میں ہوں، تو میں
गुजारिश करती हूँ मेरे उन भाइयों से जो पाकिस्तान में है, आप लोग दीन इस्लाम को इतना हल्का ले चुके हैं कि सीरियसली कोई तो हूर बना के चौराहे पे लड़की को बिठा देता है तैयार करके, ये जन्नत की हूर है। हाँ, तो फिर आपके हुक्मरान भी चुपचाप देख रहे हैं तमाशा। तो ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे और अपने हुक्मरान को, आप जितने भी भाई हैं मेरे पाकिस्तान में, ये गधा और नौज़बिल्ला मिन ज़ालिक कितनी बेहुरमती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर रहा है कि जाहिल बोल रहा है। हाँ, आप अभी देखे हैं, सुने हैं कि रोज़े की फजीलत क्या है, और नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ख़ास तौर पे मना किया है। हाँ, मना किया है, समझे, ऐसी सी जगह पर मना किया है कि उस वक्त रोज़ा मत रखे, और बच्चों को ज़बरदस्ती उठाते ही बोल रहा है। तो अरे तेरी माँ जाहिल थी, तेरा पूरा ख़ानदान जाहिल, तेरे खून में जहालत है, तू गट्टर का कीड़ा है। हाँ, तो है ही गंदी नाली है कीड़ा, तुझे अच्छा ही तेरे अंदर है थोड़ी ना, जो तू तेरा ख़ानदान हर कोई जाहिल, तो तू हमारे दीन इस्लाम पे टॉन्ट क्यों कर रहा है? हाँ, गधा नंबर 1। तो चूड़ी पहन के बैठे हैं पाकिस्तान के मुसलमान। मुझे बहुत अफसोस है कि आपसे बेहतर आपकी ये बहन मोमिना बहन बेहतर है कि मैं आज मेरे सामने ये गधा आया है। हाँ, मैं कुछ यूट्यूब पे देख रही हूँ, ये गधा आया मेरे सामने, अब ये ऐसी बातें इसकी, अब मैं बर्दाश्त करूँ? बताइए, बर्दाश्त करूँ? नहीं, मुझे तो नहीं होगा। आप बर्दाश्त करो, मैं तो नहीं करूँगी, क्योंकि इसको समझ ही नहीं आता है। तो इसके साथ जो बात कर रहे हैं वो दलाइल ऐसे पेश करे, बताए, कम से कम तुम नहीं बोल सकते तो बताए कि फ़ायदा क्या है। हाँ, इसको रद्द करे, लेकिन नई चूड़ी पहनकर बैठे हैं। और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उन भाइयों को जो बेहतरीन काम कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को सुभान अल्लाह ज़बरदस्त तरीके से धो रहे हैं। बेशक मैं देखती हूँ, चंद भाई है मेरे चैनल पे, बहुत प्यारा काम कर रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट। अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत हयात से रखे, और आपका ईमान और ताज़ा और हिम्मत पैदा करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। धो दो भाई ऐसे गधों को। हाँ, बोलता है जाहिल, तू जाहिल, तेरा ख़ानदान जाहिल, तू गट्टर का नाली का कीड़ा जाहिल, तू किसको बोल रहा है? अगर ये इंडिया में होता तो उस पे ऊपर केस तो क्या, अभी भी नहीं छोड़ूंगी मैं, इंशाल्लाह। गालिब, तेरा टाइम आया है, ठीक है? तू अनपढ़ जाहिल लोगों के साथ जो डिबेट कर रहा है, मुझे इतने लोग देखते हैं, कुत्तों के साथ तुम पल रहे हो। हमारे मुसलमान, हम मोमिन के नाम पर तुम्हारा जो चैनल है, कुत्तों के साथ पल रहे हो तुम। तुम्हारी औकात है? अरे मेरी चप्पल की जूती है ना, उसकी धूल की औकात नहीं है तेरी। गधा, सुन गालिब, ओ मुंह छुपा के बैठा है। हाँ, मुंह काला हो गया, मुंह छुपा के बैठा है। हिम्मत है तो हटा, तेरे फेस का हटा कपड़ा, हटा, हिम्मत है तो। गधा, बहनों भाइयों, जागो। पाकिस्तान के मुसलमान जागो। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। लेकिन हुक्मरान वहाँ के जितने भी लोग हैं, वहाँ जो हूर बनाया गया था, तभी मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं। हाँ, क्यों बर्दाश्त कर रहे हो आप लोग? ऐसी कौन सी चीज़ है जो रोक रही है आपको? हाँ, आपके सामने हो रहा है। गालिब को मैं यहाँ इंडिया में बैठ के देख रही हूँ तो मुझे तकलीफ़ हो रही है, राइट? लेकिन आप तमाम लोग थोड़ा गैरत जगाइए गैरत, वरना महशर के दिन क्या जवाब दोगे अल्लाह को? क्या जवाब दोगे? ऐसी बातें आपके सामने आ रही है। गधा, इसकी औकात नहीं है। हाँ, और आप चुपचाप सुन रहे हो। कितने लोग उसको चैनल पे देख रहे हैं और कैसी आग जैसी फैल रही है चीज़। लेकिन नहीं, सैयदा नुसरत अल्लाह की बंदी इंशाअल्लाह मरते दम तक घुमा के दलाइल के साथ मुंह के बाल गिराएगी। इंशाअल्लाह आप लोग आराम से घर पे बैठो और सो जाओ। ओके, ठीक है? नामर्द जितने भी लोग देख के बर्दाश्त कर रहे हैं वो असल में नामर्द है, ठीक है? चलिए, तौहीद पे टिके रहे, शिर्क से बचे, अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करे, नबी करीम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करे, अल्लाह के दीन से मोहब्बत करे, अल्लाह की राह में जिहाद, अपने नफ्स से जिहाद पहले शुरू करें, इंसानियत पैदा करें और कुरान मजीद की तालीमात सीखे, समझे, अमल करे और आगे फैलाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।